بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو نظارے ٹی وی میں خوش آمدید۔ اسماعیلی عقیدے کے تناظر میں تسبیح بی بی فاطمۃ الزہرا خاتون جنت کی اہمیت اور اس کے فوائد۔ مشہور اسماعیلی دائی قاضی نعمان فرماتے ہیں کہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سادہ زندگی گزارتی ہوئی اپنے گھر کے کام کاج خود ہی انجام دیتی تھی۔ حضور اکرم کے پاس ایک مرتبہ کسی دوسرے ملک کے بادشاہ نے کچھ نوکر بھیجے تو مولا کائنات حضرت علی مشکل کشا نے بی بی فاطمۃ الزہرا سے فرمایا کہ تم حضور کے پاس چلی جاؤ اور ایک خادم مانگ لو تاکہ تم کو گھر کے کام کاج میں کچھ مدد مل جائے۔ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بہت پیار دیا اور محبت سے اپنے پاس بلوایا اور پاس بٹھایا۔ تو خاتون جنت نے عرض کیا کہ ابو جان، گھر کے کاموں کے لیے ایک خادم چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، میں تمہیں ایک ایسی چیز دینا چاہتا ہوں جو دنیا کے ہر شے سے بہترین ہے، اور جو خادم آپ مانگنے آئی ہے اس سے بھی بہتر ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ جب آپ نماز سے فارغ ہو جایا کرے تو 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ آپ پڑھا کرے۔ اس وقت سے بی بی فاطمۃ الزہرا نے یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیا اور اس تسبیح کا نام بی بی فاطمہ کی تسبیح پڑ گئی۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بی بی فاطمۃ الزہرا مشقت سے بچنے کے واسطے ایک نوکر مانگنے گئی تھی تاکہ اس کا کچھ ہاتھ بٹ جائے، اس کے بدلے تسبیح کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز پنہان ہے جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اللہ کے ذکر سے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے، اور جہاں تک بات دنیاوی چیزوں کی طلب کی ہے وہ کبھی نہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ ہر نئی شے کی طلب انسان کو حاصل کرنے کی حرص قیامت تک چلتی جائے گی۔ اگر انسان کو ایک مادی چیز دے دیا جائے تو مسئلے کا حل نہیں ہوگا، مسئلہ تب ٹھیک ہوگا جب آپ کو دلی سکون میسر ہوگی۔ کیا بی بی فاطمہ کو خادم کی ضرورت نہیں تھا تاکہ اس کے لیے تھوڑا دنیاوی سکون مل جائے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ امت کو فاطمۃ الزہرا کا درس دینا چاہتا تھا کہ دیکھو، محمد اپنی بیٹی کو دنیاوی چیز نہیں دینا چاہتا ہے، لیکن دنیاوی چیزوں کو برداشت کرنے کی ایک درس دیتا ہے کہ جب آپ یہ تسبیح پڑھیں گے تو اس سے آپ کو سکون نصیب ہوگا، دل میں راحت ہوگی اور دنیاوی مشکلوں سے لڑنے کے قابل ہو جاؤ گے، اور جب مشکلیں ختم ہو جائیں گے تو ہر شے کو پانے کی حرص آپ کے دل سے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ پھر اس وقت سے لے کر آج تک تقریباً اسلام کے ہر فرقے میں ان تسبیحات کو پڑھا جاتا ہے۔ اسماعیلی جماعت میں بھی اس تسبیح کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ جماعت میں مشکل آسان اور تکلیفات دور کرنے کے واسطے اس تسبیح کو پڑھی جاتی ہے۔ اسماعیلی دائیوں نے ان تسبیحات کی تشریح بہت وضاحت کے ساتھ کیا ہے۔ جب اللہ اکبر کا ذکر کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کی ذات سے بٹ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ جس کسی نے اللہ کے مقابلے میں آنے کی کوشش کی یا خود کو اللہ کے برابر شریک ٹھہرایا تو اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا۔ اس تسبیح میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو سب سے بڑا ہے، تیرا ہمسر کوئی بھی نہیں، تو میرے مشکلوں کو دور کرنے والا، میرے خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ ہر اللہ اکبر کہنے پر اللہ کی بلندی بڑھتی ہے اور انسان کی پستی، ورنہ انسان تکبری میں اتنا آگے جائے گا کہ وہ سمجھے گا کہ دنیا اس کے اشاروں پہ ناچے۔ اس تسبیح کے ذکر کرنے سے اللہ کے سامنے ہماری پستی، ہماری محتاجی اور ہماری معمولی حیثیت کا اظہار ہوتا ہے۔ دوسری تسبیح میں جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کا معنی ہے اللہ پاک ہے،
اس کا مطلب وہ پاک نہیں جو ہم ہے، مثلا جب ہم گھر سے باہر جاتے ہیں تو نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں اور اپنی ناپاک جسم کو پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کا ایسی پاکیزگی سے کوئی تعلق نہیں اور نہ اللہ اس پاکیزگی کو اظہار کرتے ہیں، بلکہ اللہ تمام مخلوقات کی صفات سے بالا تر ہے۔ اسماعیلی دائیوں کی تعلیمات کے مطابق سبحان اللہ اور توحید کی جو تعلیمات دی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انسان کی وہم و گمان سے بھی اوپر ہے۔ جہاں انسان کی سوچ ختم ہو جائے، اس کی پرواز تھم جائے تو وہاں سے خدا کی خدائی شروع ہو جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اس کی مثال کوئی چیز نہیں، وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں، ترجمہ: پاک ہے آپ کا رب، عزت کا مالک، ان باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تیسری تسبیح میں جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ تو پھر ایک مرتبہ ہماری پستی کا اظہار ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا فرد نہیں جسے اپنی تعریف پسند نہ ہو، اس لیے انسان دنیا میں بھاگ دوڑ کرتا ہے کہ کچھ پیسے کما کر معاشرے میں ایک معزز شخصیت بنے تاکہ دو چار لوگوں میں اس کا تذکرہ کیا جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی بڑائی نہ چاہتا ہو، لیکن خدا اسی اللہ اکبر کے ذریعے فرماتا ہے کہ انسان کو بڑائی کرنے کا اور اپنی تعریف کروانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور صفات صرف اللہ کے لیے ہے۔ انسان جتنا زور لگائے کہ لوگوں سے اپنا تعریف کروائے تو تعریف اس سے اتنی ہی دور بھاگتی ہے۔ اگر وہ جتنا عاجزی اور انکساری کو اختیار کرے تو تعریف اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ چنانچہ گنانوں میں بھی آتا ہے، ترجمہ: کچھ بھی نہیں ہوں گے تو بہت کچھ ہو جاؤ گے۔ اسماعیلیوں کے 49ویں امام مولانا حاضر امام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کس نے اچھا کام کیا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے کیا ہے، میں بہت اچھا ہوں، میں نے بہت اچھا کام کیا۔ تمہیں اپنی عبادت میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے تم نے یہ اچھا کام کیا اور اپنے لیے جنت کمایا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے نظاری ٹی وی کے ساتھ رہے۔ شکریہ۔